الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورۃ القارعہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں. القارعہ، دل دہلانے والا واقعہ. وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا جانو کہ وہ دل دہلانے والی چیز کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں یعنی پروانوں کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی پڑ جائیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہے. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو کہ وہ گہرا گڑھا کیا ہے. نار حامیہ، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. یہ سورۃ القارعہ کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. اس سورت میں بہت مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے مناظر کو بیان فرمایا ہے. یہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو قیامت کے مناظر کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں. قیامت کے مختلف مراحل ہیں، اور اس صورت میں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک قیامت کے تمام مراحل کو بہت مختصر لیکن جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے. اس کا نام القارعہ ہے. قارعہ جیسے میں نے عرض کیا دل دہلانے والے واقعے کو کہتے ہیں. یہاں مراد اس سے قیامت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں قیامت کو مختلف نام دیے ہیں. یہاں اس کو قارعہ کہا گیا، کہیں اس کو الحاقہ کہا گیا، کہیں اس کو الطامۃ الکبریٰ کہا گیا، کہیں اس کو الصاخہ کہا گیا، کہیں اس کو الغاشیہ کہا گیا. مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم نے قیامت کو بیان فرمایا، اور دراصل ہر لفظ کے جو لغوی معنی میں جو مفہوم پیش نظر ہوتا ہے اس کے ذریعے قیامت کی نوعیت اور کیفیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ قیامت کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اب یہاں قیامت کو قارعہ کہا گیا. عربی زبان میں قرع کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز پر مارنے کو. کوئی چیز کھٹکھٹانے کو بھی قرعون سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب کوئی چیز کھٹکھٹائی جاتی ہے تو اس سے انسان خبردار ہوتا ہے. جیسے دروازہ بجایا جاتا ہے تو گھر والے خبردار ہوتے ہیں. تو قیامت کا آنے کا منظر ایسا ہوگا جس سے عالم انسانیت خبردار ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس کا ایک مطلب دل دہلانے والا واقعہ کیا گیا ہے. گویا کہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہوگا جس سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے. اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے. جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی سوالیہ انداز قائم فرماتے ہیں. جیسے یہاں پہلے بتلایا گیا القارعہ، دل دہلانے والی چیز. اب اس کے بعد سوالیہ انداز قائم کیا گیا. وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا جانو کہ وہ قارعہ کیا ہے یا وہ دل دہلانے والی چیز کیا ہے. جیسے ایک جگہ فرمایا گیا الحاقہ، مل حاقہ، تم کیا جانو کہ وہ حاقہ کیا ہے. تو یہاں بھی قیامت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سوالیہ انداز قائم فرمایا. اب آگے قیامت کے مرحلوں کا بیان ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف نظام قائم فرمائے ہیں۔ یہ زمین بچھائی ہے، اس زمین کے اوپر مختلف نظام ہیں، خلا ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ دنیا میں انسان کی زندگی آسان ہو۔ یہاں اللہ نے ہوا کو پیدا فرمایا، گیسوں کو پیدا فرمایا، پانی کو پیدا فرمایا تاکہ انسان کو زندگی گزارنے کے دوران کسی قسم کی مشقت درپیش نہ ہو، کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ جو انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں پیدا فرمائی ہے۔ اب جس وقت قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر نظام طے و بالا ہو جائے گا۔ اس کائنات کو سجانے کے لیے اللہ نے جتنے نظام قائم کیے ہیں وہ تمام تر نظام ایک مرتبہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ سورج ہے، یہ بے نور ہو جائے گا، چاند ہے، اس کی جو تمتماہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، سمندر ہیں یہ بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، یہ زمین ہے اسے اللہ تبارک و تعالی لپیٹ دے گا، یہ پہاڑ ہیں بڑے وزنی پہاڑ، اللہ تبارک و تعالی ان کے وزن کو ختم کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے وزن کو ختم کر دے گا، چیزیں بے وزن ہو جائیں گی، اور وہ صلاحیت جس کی وجہ سے چیزیں آپس میں جڑی رہتی ہیں وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی، نتیجتاً ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ جب جڑنے کی صلاحیت نہ رہی تو چیزیں جڑی ہوئی نہیں رہیں گی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور چیزیں آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں یہ پورا جو نظام ہمیں نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم کر دے گا۔ تو اس مرحلے کو اللہ نے اس صورت میں یوں تعبیر فرمایا یا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے دیوہیکل پہاڑ ہیں، روئے زمین پر قائم ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہاڑوں کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر چلی نہ جائے، یعنی یہ زمین میں جو مختلف حرکتیں ہیں ان حرکتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر وزنی اور دیوہیکل پہاڑوں کو گاڑا ہے۔ تو آج پہاڑ بہت وزنی ہیں، لیکن جب اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، اس کائنات کو ختم کرنے کا اشارہ ہوگا تو پہاڑوں کا یہ وزن ختم ہو جائے گا، اور یہ پہاڑ فضا میں ایسے اڑیں گے جیسے رنگین روئی ہوتی ہے۔ چونکہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، کوئی پہاڑ سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی خاکستری رنگ کا ہے، جس طریقے سے مٹی کی مختلف رنگتیں ہیں پہاڑوں کی بھی مختلف رنگتیں ہیں۔ تو جب یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑیں گے اور ان کے اپنی اپنی رنگتیں ہوں گی تو ایسا لگے گا جیسے رنگین روئیاں یا مختلف رنگوں کی اون فضا میں بے وزن ہو کر بکھر رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے واقع ہونے کے مرحلے کو بیان کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے جو بھی نظام پیدا کیا ہے قیامت واقع ہونے کے لیے اس نظام کو ایک دفعہ لپیٹا جائے گا، یہ زمین لپیٹ دی جائے گی، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے اللہ تبارک و تعالی زمین کو بچھائے گا، اور جو نئے سرے سے زمین کو بچھایا جائے گا اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ آج تو زمین میں کہیں ڈھلوان ہے، کہیں پہ سطح مرتفع ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں درخت ہے، لوگوں کی آبادیاں ہیں، اونچ نیچ ہے۔ آپ اگر یہاں کھڑے ہیں تو تھوڑی دور انسان کو نظر نہیں آتا اونچ نیچ کی وجہ سے، لیکن قیامت کو واقع کرنے کے لیے اللہ جس زمین کو بچھائے گا اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، نہ کسی قسم کی کوئی آڑ ہوگی، نہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ زمین اس طریقے سے بچھائی جائے گی کہ اس کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا انسان اس کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے انسان کو دیکھ سکے گا، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں بہت بلیغ انداز میں قرآن کریم نے قیامت کے وقوع کے مناظر کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کس طریقے سے واقع ہوگی۔ اب اگلا مرحلہ قبور میں سے لوگوں کو اٹھانے کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قبروں میں موجود ریزہ ریزہ انسانوں کو ریڑھ کی ہڈی کے ذرے سے زندہ کریں گے،
یاد رکھیے جب انسان قبر میں مدفون ہوتا ہے تو مٹی اس کے پورے جسم کو کھا لیتی ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ ایسا ہوتا ہے جس کو کھانا مٹی پر منع کیا گیا ہے، اور اس ذرے کے بارے میں تحقیق سے بھی یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے کہ اسی ذرے کے اندر گویا پورا انسان موجود ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی ذرے سے دوبارہ پورے انسان کو پیدا کریں گے، اور اس ذرے سے انسان ایسا اگے گا جیسے گٹھلی سے پھل کا درخت نمودار ہوتا ہے یا بیج سے کومپل اگتی ہے، اسی طریقے سے اسی ریڑھ کی ہڈی کے ذرے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اسی صورت پر زندہ کریں گے جس صورت میں وہ روئے زمین پر زندہ تھا، چلتا پھرتا تھا، زندگی گزاری تھی، اولاد کے درمیان رہا تھا، بعین ہی اسی شکل و صورت پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کریں گے، اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ اور قبروں سے اٹھنے کے منظر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن اٹھو گے، فردن تنہا ہوگے، بے لباس ہوگے اور غیر مختون حالت میں ہوگے۔ جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تنہا دنیا میں آتا ہے، بے لباس حالت میں آتا ہے، غیر مختون حالت میں آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دوبارہ جب حشر کے لیے زندہ کریں گے تو اسی نوعیت اور کیفیت پر زندہ کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ لوگ بے لباس ہوں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب لوگ بے لباس ہوں گے تو ایک دوسرے کے سطر پر نگاہ نہیں پڑے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن لوگ اتنے وحشت میں ہوں گے کہ کسی کو ساتھ کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ کون ہے اور لباس ہے یا نہیں ہے، یعنی لوگ اس قدر دہشت زدہ ہوں گے کہ لباس کے اوپر یا جسم کے اوپر یا سطر کی جانب کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی، ہر شخص کو یہی فکر ہوگی کہ نہ جانے آئندہ کیا ہوگا۔ تو قبروں سے اٹھنے کے مرحلے کو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ پتنگے اور پروانے یہ انتشار، بدنظمی اور حماقت میں استعارہ سمجھے جاتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو پتنگے اور پروانے یوں اڑتے ہیں کہ نہ ان میں نظم و ضبط ہوتا ہے، نہ ان میں کوئی تہذیب ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی منزل ہوتی ہے، بلکہ منتشر انداز میں اڑتے پھرتے ہیں، اور حماقت میں ضرب المثل اس لیے ہیں کہ وہ آگ پر جا جا کر گرتے ہیں، کوئی منزل ان کی نہیں ہوتی۔ تو یہی صورتحال قیامت کے دن انسانوں کی ہوگی کہ وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو منتشر اور نظم و ضبط سے عاری پروانوں کی طرح ہوں گے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا کأنہم جراد منتشر، کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ٹڈی دل نمودار ہوتا ہے تو اس میں بے لاتعداد ٹڈیاں ہوتی ہیں، کوئی سمت ان کی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ٹکراتی پھرتی ہیں اور اس طریقے سے آتی ہیں کہ انسان بدحواس ہوتا ہے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہیں۔ یہی صورتحال قیامت کے دن انسانوں کی ہوگی۔ ایک اور جگہ فرمایا یموج بعضهم فی بعض، کہ موجیں اس طریقے سے مار رہے ہوں گے جیسے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن انسانوں کی کیفیت ہوگی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے انہیں اپنی منزل کا اندازہ ہوگا کہ ہماری منزل کہاں ہے، میدان حشر ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ نے خود ہی فطرت میں رکھا ہوگا کہ لوگ قبروں سے اٹھ کر خود بخود میدان حشر کی جانب گامزن ہو جائیں گے، اور میدان حشر کی جانب جانے کے منظر کو یہاں اللہ نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، یعنی انتشار میں اور بدنظمی میں اور ایک دوسرے سے ٹکرانے میں۔ اور اٹھنے کی کیفیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور میدان حشر کی طرف لوگ جائیں گے تو حشر کی طرف جانے کی کیفیات مختلف ہوں گی۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بڑی عالیشان سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے عزت اور احترام کے ساتھ، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو پیدل جائیں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو گھسٹ کر جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو سر کے بل چل کر جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سر کے بل چل کر کیسے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذات دنیا میں پاؤں سے چلا سکتی ہے وہ قیامت کے دن سر کے بل بھی چلا سکتی ہے،
اور اس روایت کا آخری حصہ ہے کہ سر کے بل چل کر جائیں گے اور راستے میں آنے والی اونچ نیچ کو یا رکاوٹوں کو سر کے ذریعے ہٹائیں گے، سر کے ذریعے عبور کریں گے۔ اس دنیا میں انسان پاؤں کے ذریعے چلتا ہے، اور جب راستے میں چلتا ہے اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اسے پاؤں کے ذریعے ہٹاتا ہے، پاؤں کے ذریعے نہ ہٹا پائے تو ہاتھ کے ذریعے ہٹاتا ہے۔ سر کے بل رکاوٹ کو نہیں ہٹایا جاتا۔ کوئی ٹہنی آ گئی، کوئی خاردار درخت آ گیا، کوئی جھاڑی آ گئی، کوئی تنگ راستہ آ گیا تو آدمی ہاتھوں کے ذریعے اپنا راستہ بناتا ہے اور وہاں سے گزرتا ہے۔ سر دنیا میں عزت کی علامت ہوتی ہے، اس کو رکاوٹ دور کرنے کے لیے استعمال کرنا یا پاؤں کی جگہ استعمال کرنا یہ دنیا میں انسان نہیں کرتا، بلکہ سر کو بلند کر کے دنیا میں عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس روایت میں یہ جو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو سر کے بل چلایا جائے گا اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی سر کے ذریعے دور کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں سر عزت کی علامت ہے، لیکن سر کی حقیقی عزت یہ ہے کہ اسے اپنے پروردگار کے سامنے جھکایا جائے۔ اس ماتھے کی عزت اس وقت تک ہے جب اس کو اپنے رب کے سامنے ٹیکا جائے، اپنی خواہشات اللہ جل جلالہ کے حکم کے سامنے قربان کی جائیں۔ جو شخص اس طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کرے تو جیسے دنیا میں وہ سر اٹھا کر چلتا رہا، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اس کا سر عزت کی جگہ پر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے منمانے طریقے سے زندگی بسر کرتا رہا، اپنا سر تو خالی خولی اور مصنوعی طریقے سے بلند کیے رہا، اللہ کے سامنے اسے نہیں جھکایا، یا اگر جھکایا بھی تو محض مصنوعی طور پر یا اخلاص سے خالی طور پر جھکاتا رہا، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان نہیں کیا، تو جس شخص نے اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاری تو اس شخص کو سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس سر کو وہ مقام دیں گے جو دنیا میں پاؤں کا ہوتا ہے، کہ اس کے ذریعے چلنا بھی پڑے گا اور اس کے ذریعے رکاوٹوں کو بھی ہٹانا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کی حقیقی عزت اسی چیز میں ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے سر جھکائے، صرف سر ہی نہ جھکائے بلکہ اپنی خواہشات کو بھی قربان کرے۔ جہاں میری کوئی ذاتی خواہش ہے اور اس کے مقابلے میں دین کا کوئی حکم ہے تو خواہش جتنی بھی بڑی ہو اور اس کو قربان کرنے کے لیے جتنی بھی مشقت درکار ہو، انسان نہ تو مشقت کو دیکھے نہ تکلیف کو دیکھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کو مد نظر رکھے۔ تو جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا تو وہ قیامت والے دن بھی جب لوگ پریشان حال ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے، وہ اس دہشت زدہ ماحول میں سواریوں پر سوار ہو کر بڑے عزت اور احترام کے ساتھ پرسکون اور پروقار انداز میں میدان حشر کی طرف جائے گا۔ تو قیامت کے واقع ہونے اور قیامت کے بعد اٹھنے کے مراحل کو اس صورت میں بڑے مختصر انداز میں اللہ نے بیان فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ قبر کے بعد حشر کی طرف جانے کا بیان ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے دھن کی ہوئی رنگین روئی کی طرح۔ یہ قیامت کے وقوع کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب آگے جب لوگ حشر میں پہنچ جائیں گے تو اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، وہ مرحلہ حساب کتاب ہے، وزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے انسانوں کے اعمال کا وزن کرے گا، اور اس وزن کی حکمت اتمام حجت ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ انسان نے کیا عمل کیے ہیں اور اس عمل کا انجام کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے یا اس کی سزا کیا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن انسان پر اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ترازو کو قائم فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ترازو کے دو پلڑے ہیں اور درمیان میں ایک ڈنڈی ہے، اور ایک ایک پلڑا اس کی وسعت اتنی ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیانی جو وسعت ہے، جو درمیانی مقدار ہے، اس قدر وسیع پلڑے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں۔ عرش کے داہنی جانب وہ پلڑا رکھا جائے گا جو حسنات کا ہے، اور بائیں جانب وہ پلڑا رکھا جائے گا جو سیئات کا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان یہ میزان یا ترازو رکھا جائے گا۔ جبریل امین اس کی ڈنڈی پر مامور ہوں گے، وہ اس کی نگرانی کریں گے۔ حضرت میکائیل بھی اسی میزان کو اعمال کو تولنے کے عمل میں اللہ جل جلالہ کی جانب سے مامور ہوں گے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دو قسم کے وزن ہوں گے۔ ایک وزن وہ ہوگا جس میں اہل ایمان اور غیر مسلم کافروں کے درمیان امتیاز ہوگا،
کافروں کے اعمال ناموں کو الگ کر دیا جائے گا اور اہل ایمان کے اعمال ناموں کو الگ کر دیا جائے گا، اور دوسرے مرحلے پر پھر صاحب ایمان لوگوں کے درمیان وزن ہوگا، ان کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کی نیکیوں اور بدیوں کو الگ الگ کیا جائے گا کہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہے یا برائیوں کا وزن زیادہ ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے فیصلے صادر ہوں گے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ ایک تو وہ کافر جن کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس نیکی پر کسی مومن کو ثواب ملتا ہو، جیسے صلہ رحمی ہے یا کوئی کسی کی مالی خدمت کرنا ہے، تو جس غیر مسلم کے نامہ اعمال میں ایسی بھی کوئی چیز نہ ہو تو اس کے نامہ اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان جس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہ ہو، اس کے نامہ اعمال اور اعمال کا بھی وزن نہیں ہوگا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کفار کے اعمال ناموں کو تولے جانے کے بارے میں علماء کے مختلف نقطہ نظر ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بظاہر وہ چیزیں جو دنیا میں نیکی سمجھی جاتی ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، تو دوسرے پلڑے میں ان کا کفر آئے گا، اور وہ کفر اتنا وزنی ہوگا کہ وہ ہر قسم کی بظاہر نیکی سمجھے جانے والے عمل کو لے ڈبوئے گا، اور نتیجتاً اپنے کفر کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو صاحب ایمان ہے اس کے نیک اعمال کو تولا جائے گا، لیکن اس کے ایمان کا وزن نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کے وزن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ایسی وزنی چیز ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کو تولا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کے ایمان کا وزن نہیں ہوگا۔ اور اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے یا اعمال کے اندر جو ثقل پیدا ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مومن کے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایمان، دوسرے نمبر پر اخلاص، اور تیسرے نمبر پر اتباع سنت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا۔ یہ 3 بنیادی شرائط ہیں، اور انہی کی وجہ سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، لیکن ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھتا ہے، لیکن وہ 2 رکعت نفل پڑھنے والا اپنے وزن میں زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے جو 2 رکعت ہیں وہ بغیر اتباع سنت کے پڑھی جانے والی 100 رکعت پر وزنی نکلیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک پاؤ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ایمانی طاقت، اخلاص کی معراج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنے اعمال کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ والا ایمان یا ان کے اخلاص کی طاقت یا ان کی جو سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا امکانیات کے دائرہ کار سے ہی خارج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اخلاص، ایمان اور اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے تھوڑے سے عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالی وزن پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے۔ یہ جب یمن جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو حاکم بنا کر یمن کی جانب روانہ فرمایا۔ تو اس موقع پر حضرت معاذ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اے معاذ اپنے دین کو خالص کر لو، اخلاص اپنے اندر پیدا کر لو تو تھوڑا سا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ تو اخلاص تھوڑے سے عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بیش قیمت بنا کر پیش کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل اس طریقے سے کرے کہ لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بالاتر ہو جائے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ اگر کوئی نیک سمجھا جانے والا عمل میں کرتا ہوں لیکن لوگوں کی تعریف کا منتظر رہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں گے، مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے کہ بڑا اچھا عالم ہے، بڑا اچھا قاری ہے، بڑا اچھا سخی ہے، بہت اچھا نمازی ہے، حاجی ہے،
اگر اس قسم کے جذبات ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کو انجام دینے میں اخلاص کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور اخلاص کو حاصل کرنے کا نسخہ جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انسان اپنے اعمال کو خفیہ رکھے، یعنی جو نفل سمجھے جانے والے اعمال ہیں جن کو خفیہ رکھنا ممکن ہوتا ہے، انہیں جتنا خفیہ رکھا جائے اسی قدر انسان اخلاص کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر غریب غرباء کے دروازوں پر جا کر راشن اور اناج کی بوریاں رکھتے تھے، اور ان کا یہ نقطہ نظر تھا، ان کا یہ مشہور قول ہے کہ خفیہ صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور اس قدر خفیہ انداز سے صدقہ دیتے تھے کہ عمر بھر کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ جو غریب غرباء کے دروازوں پر راشن رکھا جاتا ہے یہ کون رکھتا ہے۔ اسی حالت میں وہ دنیا سے گزر گئے، اور جب انہیں غسل دیا جانے لگا تو ان کے کندھوں پر نشانات پائے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ نشانات بوریاں اٹھانے کی وجہ سے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تب ان گھرانے والوں کو پتہ چلا کہ وہ جو مسیحا جو ہمارے دروازوں پر رات کے اندھیرے میں راشن کی بوریاں رکھ کر جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا زین العابدین تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، تو میں ان کا تعاقب میں ہوا، دیکھنے لگا کہاں جاتے ہیں، تو وہ ایک گھر میں چلے گئے، وہاں تھوڑی دیر رہے تو وہاں سے نکل کر اگلے گھر میں چلے گئے۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ رات کے اندھیرے میں امیر المومنین ان گھروں میں کیا کرنے گئے ہیں۔ اگلے دن جب دن کی روشنی ہوئی تو میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان گھروں میں گیا کہ دیکھو تو صحیح کہ امیر المومنین یہاں کیا کرنے آئے تھے۔ تو جب میں پہلے گھر میں گیا تو وہاں ایک اندھی اور معذور بڑھیا خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ رات کو ایک شخص آتا ہے یہ کیا کرنے آتا ہے؟ تو اس اندھی اور اس نابینا معذور بڑھیا خاتون نے کہا کہ یہ تو ایک عرصے سے آتا ہے اور جو میری مصلحت اور فائدے کے کام ہوتے ہیں وہ کر جاتا ہے، اور جن چیزوں سے میں نے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے ان سے مجھے چھٹکارا دلوا دیتا ہے، میرے فائدے کے کام کرتا ہے رات کو آ کے۔ تو حضرت طلحہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے جذبے سے حیران رہ گئے۔ اب رات کے اندھیرے میں جانے کا کیا مقصد تھا؟ یہی کہ عمل میرا خفیہ رہے اور اخلاص اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مجھے اس عمل کا بدلہ ملے۔ تو یہ قیامت کا آخری مرحلہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن فرمائیں گے، اور اس وزن کے نتیجے کے مطابق اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے فیصلے صادر ہوں گے۔ اور اس مرحلے کو اس صورت میں یوں بیان فرمایا گیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس شخص کے میزان جس کے پلڑے وزنی پڑ جائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ پسندیدہ اور نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ دنیا میں اللہ کے رضا کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اگر ہم دنیا میں منچاہی زندگی بسر کریں تو پھر وہاں عیشت الراضیہ کو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا میزان جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، یعنی اس میں نیک اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ حاویہ کہتے ہیں گہرے گڑھے کو، جہنم چونکہ گڑھے کی طرح ہے جس میں اوپر سے لوگوں کو ڈالا جائے گا، تو ایسا گڑھا جس میں اوپر سے چیزوں کو لڑکایا جائے اسے حاویہ کہا جاتا ہے۔ اور ماں کو کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے کہ اس کی ماں وہ گہرا گڑھا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جس طریقے سے بچے کو چاروں طرف سے ماں نے احاطے میں لے رکھا ہوتا ہے اور وہی اس کا واحد ٹھکانہ ہے، ماں کی آغوش، اسی طریقے سے جہنمیوں کا واحد ٹھکانہ وہ حاویہ ہوگا۔ اس وجہ سے یہاں اس حاویہ کو سے تعبیر کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ نیک آدمی ہو تو فرشتے اس کی روح کو نیک لوگوں کی ارواح کے ساتھ جمع کرتے ہیں، اور ان نیک لوگوں کی ارواح سے کہا جاتا ہے کہ اس کو تسلی دو، کیونکہ یہ نیا دنیا چھوڑ کے تمہارے پاس آیا ہے تو اس کی تسلی کا سامان کرو، اس سے دلجوئی کی باتیں کرو۔ تو وہ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ اس دوران وہ کسی شخص کا پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کا کیا بنا، تو وہ دنیا سے تازہ آنے والا پوچھتا ہے
کہ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم تو وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو اس سے وہ سابقہ جو نیک ارواح ہیں وہ سمجھ جائیں گی کہ اگر وہ مر چکا ہے اور ہمارے پاس نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاویہ میں جا چکا ہے۔ تو بہرحال یہ گہرا گڑھا جس کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا نار حامیہ، کہ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نافرمانوں کے لیے بھڑکا رکھی ہے جو دنیا میں منچاہی اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو پہلے 1000 برس تک تپایا گیا، بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 برس تک اس کو بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہوئی، اور اگلے 1000 برس بھڑکانے کے بعد وہ سیاہ ہوئی۔ چنانچہ اب وہ اس طریقے سے سیاہ آگ ہے کہ دنیا میں جو دھواں ہے اسے 70 گنا سیاہ کر کے دیکھا جائے تو پھر جا کر جہنم کی آگ کے ساتھ اس کو بطور مثال کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے جامع انداز سے قیامت کے تمام مراحل کو بیان فرمایا، اور ان مراحل کو بیان فرمانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ان کو پڑھے، ہوش کے ناخن لے اور یہ یقین کر لے کہ یہ مراحل میرے سامنے آنے والے ہیں، اور ان مراحل کی دہشت ناکی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چند سالہ زندگی ہمیں عطا کی ہے کہ ان چند سالوں میں انسان محنت کرے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، تاکہ نہ ختم ہونے والی ذلت کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔